السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 15واں رکوع، آیت نمبر 236 سے 237۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں نہ تم نے ہاتھ لگایا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، البتہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرے، یہ نیک آدمیوں پر حق ہے۔ جی، یعنی نکاح کے وقت نہ تو حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی صحبت کی نوبت آئی، تو ایسی صورت میں حق مہر تو ہے ہی نہیں، البتہ کچھ نہ کچھ دینے کی تاکید اس لیے فرمائی کہ رشتہ جوڑنے کے بعد صحبت سے پہلے ہی طلاق دینے سے عورت کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی کسی حد تک تلافی ہو سکے، اس لیے تمام نیک لوگوں کو اس کی تاکید کی گئی، اور اس سلسلے میں جہاں تک ممکن ہو فراخ دلی سے کام لینا چاہیے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر انہیں تم ہاتھ لگانے سے پیشتر طلاق دو مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے فراخ دلی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم درگزر کرو اور پورے کا پورا حق مہر دے دو تو یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ جی، عورت یا اس کے ولی کی طرف سے یہی فیاضی کافی ہے کہ وہ خامند کو وہ آدھا حق مہر بھی معاف کر دیں جو اسے ادا کرنا بروئے حکم الہی لازم تھا، اور خامند کی طرف سے فیاضی یہ ہے کہ آدھے کی بجائے پورا ہی حق مہر ادا کر دے، یا اگر ادا کر چکا ہے تو اس سے کچھ واپس نہ لے۔ اور یہ تاکید اس لیے کی کہ اجتماعی زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کے لیے ایسا فیاضانہ برتاؤ ضروری ہے۔ اگر ہر شخص اپنے قانونی حق پر ہی اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے، متعلقہ عورت کے حق مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں شرعی احکام کی روح سے ممکنہ صورتیں 4 ہیں۔ نمبر 1، نہ مہر مقرر ہو اور نہ صحبت ہوئی ہو۔ نمبر 2، مہر مقرر ہو چکا ہو مگر صحبت نہ ہوئی ہو۔ ان دونوں صورتوں کا حکم ان 2 آیات میں مذکور ہو چکا ہے۔ نمبر 3، مہر بھی مقرر ہو اور صحبت بھی ہو چکی ہو، اور یہ سب سے عام صورت ہے، اس صورت میں مہر پورا دینا ہوگا۔ نمبر 4، مہر مقرر نہ ہوا تھا مگر صحبت ہو چکی، اس صورت میں مہر مسل ادا کرنا ہوگا، یعنی اتنا مہر جو اس عورت کے قبیلے میں عام رواج ہے۔ بیوہ کے لیے بھی یہی چاروں صورتیں ممکن ہیں، مگر اس کے احکام میں اختلاف ہے، جو یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور مرنے والے خاوند نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، عورت کو بہرحال پورا مہر ملے گا۔ اگر مہر مقرر تھا تو اتنا ملے گا، اور اگر مقرر نہیں ہوا تھا تو مہر مسل ملے گا۔ اس کی دلیل اس حدیث سے ہے۔ سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا
جس نے کسی عورت سے نکاح کیا نہ حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی صحبت کر سکا کہ اس کی وفات ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ اسے اس کے خاندان کی عورتوں کے مثل مہر دیا جائے، نہ کم نہ زیادہ، اور اس پر عدت بھی ہے اور میراث سے اسے حصہ بھی ملے گا۔ یہ سن کر معقل بن سنان اشجعی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمارے خاندان کی ایک عورت برو بنت واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔